یہ پڑھنا آسان ہے, کر کے دکھانا اوکھا ہے. جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چل نہیں پاوا. یہ پڑھنا آسان ہے, کر کے دکھانا اوکھا کام ہے. لیکن قربان جاؤں انہوں نے کر کے دکھایا, کربلا والوں نے کر کے دکھایا. یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا, کربلا بیچتے ہیں. کربلا کون سن, اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا. ادھر تو کربلا بکتی ہے. اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی, قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی. بتایا ہی نہیں گیا حضرت. ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے, سامنے بیٹھے روئیں. اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے, میں کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا, لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا. اصل بھی تو بات بتاؤ نا, آدھی تو نہ بتاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا, پانی ہوا بند, لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں. ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے. اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو فرات منتیں کرتی رہی. امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے. اب یہ بھی دن آ گئے. اشارہ فرمائے آپ, میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں, لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے, جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں. کر کے بتایا. آج زور نہیں دکھانا, آج طاقت نہیں دکھانی, آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں. لیکن بکتی ہے کربلا جی, اتنی بس بتائیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں. پیاس بھی بتائی, یاد ہے امت کو کیا ہوگا. 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے. جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی. یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے. کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا, بانٹے گا. بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے, جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں, ان کو بھوکا رکھا گیا. لیکن اتنی گل موقع, لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا. کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں. سبیل یاد ہے لگے گی, بھوک یاد ہے کھانا پکے گا, لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, اگر سبیل لگی اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا. آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا. لیکن دکھ کی بات ہے, سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ. اس سے آگے بھی کچھ ہوا. کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا. وہ بدبخت, وہ شکی, وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے, پھر بھی سکون نہیں آیا. کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے. لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ, اور نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے. لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو, لنگر بھی بٹے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا. نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے, نہ ہم گھر میں پڑھیں گے, ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے. اگر سبیل ہے, اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا. بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا. آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی. آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی. لیکن کیا ہے, سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا, نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن. دونوں چیزیں نہیں. اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی, کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے. اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا, اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا. لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے, امام حسین رضی نیزے تھے قرآن. لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی. اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے. نہ قرآن کلہ سونا لگتا ہے نہ اہل بیت
अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत, अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं, पर मैं दो छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है, हो मैं हजरत वो एक बंदा आ गया, मुझे आके कहता है हजरत वो गुजरा नजर मारो, मैं सोने नूं हथ लावां ते मिट्टी बन गई। मैं एडा नजर वाला हुंदा ते सड़कां ते खज्जल होना सी। मैं एडा नजर वाला मैं नहीं हजरत, वो मैं नहीं भाई नजर वाली कहानी कोई नहीं। उन्होंने कहता नहीं फिर भी हजरत कोई दे, मैं ते हजरत प्रॉपर्टी जमीना पैलियां किले वेच बैठा, आखिरी कारोबार शुरू किया, उन्हें भी समझ नहीं आती। नीयत अच्छी हो ना फिर अल्लाह करम भी करते हैं, फिर अल्लाह दिल में कोई ना कोई बात डाल देते हैं हजरत। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अपने घर जा ते जाके अपने बच्चियां दी अम्मी नूं पूछ के घर च टोटल किन्ने कुरान शरीफ पे ने। मैं तुहानूं की गल पुछण आया, तुसीं मैनूं नवें पैंडे पाउण डए। मैं भी तू आपे नज़र वाला कहण डया, तो नज़र वाले की गल भी तो मानना, बाकी नज़र नूज़र वाला मैं कोई नहीं। तो यह फोन मेरे हाथ में ही, क्योंकि अक्सर मेरे को फोन नहीं चुकया जाता, लेकिन यह फोन मैं इत्थे ही रखांगा, जा फटाफट। हजरत को 2-2.5 घंटे लगे, मुझे उसकी कॉल आई है जी। मैं पूछया बच्चों की अम्मी नूं, ते टोटल साडे घर जिहड़े कुरान पाक पे ने ना, वो ने 7 मुख्तलिफ कमरियां च, ड्राइंग रूम च। मैं ठीक हो गया। मैं उधर अपने बच्चों की अम्मी नूं फिर पूछे कि कुरान पाक ते घर टोटल 7 ने, ते पढ़दे किन्ने तू, किन्ने कुरान ने जिहड़े खोलदे हो, किन्ने कुरान ने जिहड़े यूज़ करदे हो, जिन्हां ते तिलावत करदे हो। को 1.5 मिनट बाद ना फिर बड़ा शर्मिंदा जिहा हो गया, नहीं हजरत तो बच्चे भी ज़ाहिर हो पढ़ाई च लगे रहंदे ने ते नहीं टाइम लगता, वो फिर बच्चों नूं स्कूल भेज, अकैडमी भेज, नहीं टाइम लगता, तो मैं अगे कारोबार लू परेशान हाँ, तो फिर नहीं टाइम लगता। मैंने उससे कहा, मैं बंदियां मैनूं सिर्फ इन्ना दस जिहड़े बंदे दे घर रोज़ 7 कुरान पाक अल्लाह दी बारगाह च रोज़ उहदी शिकायत लाण, रब्बा मैनू खोलदा ही नहीं ते मोबाइल छड्डदा ही नहीं, मैनू खोलदा ही नहीं ते टीवी तो मैं दस फिर भाई ਉਹਦੇ काम च बरकत किवें आड़ी है। या तो हजरत आप इतने मसरूफ हो गए, टाइम ही नहीं, काम कर रही है कौम जी। चाइना पिछे छड़ गई कौम, अमरीका बह के पाकिस्तान का मुंह वेखदा पे, ओए कर की चढ़िया नहीं कामयाब कौम। अमरीकी आपस मीटिंग बुलाण दे, पाकिस्तानियों का की करना है, किवें रोकना है इन्हां नूं। ओए असीं ते ये मरीख ते अगे गए हैं ते जाके सूरज उत्ते मच्छियां भुननियां शुरू कर छड़ी। इतनी कामयाब कौम हजरत, इतनी मसरूफ, टाइम ही नहीं, हर बंदा काम करन दे है। और काम की करन दे है, मोबाइल लैके बैठा है हजरत। वेली वारी कौम नहीं, टाइम ते कुरान ले टाइम कोई नहीं, व्हाट्सएप ली टाइम। कुरान कह रहा है वमन नारद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े आते नहीं कोई इस तरह। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कहने ने सुलेमान मिसबाई ने काम ठीक नहीं किया, मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस MNA का नाम ले रहा है, वो उस MPA का नाम ले रहा है, इत्थे कोई नहीं आंदा। ये बात बिगड़ी किधर से हजरत, बात इत्थों बिगड़ी है। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना, उहदे मत्था लाने कोई तैयार नहीं। हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा, वो नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे मिशवाई साहब तू ही जो रे साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई जब तुझे रब के घर से हैया अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं। वो कह रहा आ तो मैं नहीं आना, मत्था किनू कहंदे हो हजरत, तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ। अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हजरत वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर और पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हजरत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं दिया है। अगर इधर को हजरत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो
جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا کارڈ پیغام، کوئی منگنی، کوئی ولیمہ، کوئی سگن، کوئی عقیقہ، کوئی کسی بھی پروگرام کی دعوت آئی ہو، ناراضگی بھی نہ ہوئی ہو، بیمار بھی نہ ہو، پھر بھی ہم نہ گئے. منوج تک پاکستان جک بندہ نہیں لبا ہے، پھر چھڑے میں پاکستان میں. میری گاڑی کھڑی ہے، قاری صاحب کو پتا ہے 1,42,000 جڑا نا وہ چلی ہے، اور تقریباً 5ویں گڈی ہے، ساری نہیں چلی ہیں. پھر چھڑے حضرت اسی پاکستان. اور مجھے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ جو یہ کہ جی مجھے فلاں نے بلایا اور میں نہیں گیا. حضرت اتھو تک بھی ہوں ہے، مثلا 2 شادیاں آ جائیں نا تو کی کریں گے، وہ ادھے ادھر ٹر جو، ادھے ادھر ٹر جو، سنیا آیا ہے، کارڈ آیا ہے، گنڈ آئی ہے. میں کہتا ہوں بندے، اور تجھے بندہ گھنڈ بھیجے، تجھے بندہ کارڈ بھیجے، تجھے بندہ پیغام بھیجے، تو دکان بند کر کے جائے گا، تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا. فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا، خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا. اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے. تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے، روز تجھے 5 بار بلاتا ہے، تو کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، تو کوئی نہیں جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت آسمان روٹ گیا، موسم روٹ گئے، آہستہ آہستہ سب روٹ. وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، وہ کدی ایڈے بھی دیکھے جی اولے. اللہ معاف کرے، سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ابھی بھی بات؟ کدی ایڈے بھی دیکھے جی حضرت؟ آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے. وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں، اتنے میں نے نہیں دیکھے کبھی حضرت. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات حضرت؟ یہ اشارے ہیں، یہ نشانی ہے کہ رب ناراض ہے. اس لیے حضرت 5 وقت کی نماز پڑھو. یہ سمجھو یہ اس شہید کا پیغام ہے حضرت. اس سونی زندگی، اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی. نصیب والوں کو یہ موت آتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور بلکہ یہاں نہیں، فاری خوش رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی. بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا، حضرت نے کو 7 پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں، 7 اگلیاں بھی بخشوا چڑھنی. لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار. میں حضرت پھر ایک سڑے دل نہ پتا کہ کہنا نہ لوگوں میں کہنا یار پھر چلو کم از کم کو رب نے اینی پریت تے نبھاؤ. اج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو ویاہ دا، ہوں صاف آکھی انہوں گل سن، میرا رب مینوں بلائے میرے محلے دا گھر ہے، کدی اوتھے نہیں گیا، ایڈا میں تیرے ویاہ تے بچا کے کر جا کے کبھی کوئی نہیں کہے گا. اور اسپیشل جو ویاہ سوریاں چ ہوئے تے بھابی ہوراں کو توے تے نہیں نہ گانے سر وچ نہ کر کے نہ لی. حضرت ایک کی ذات ہے، وہ کیڑی ہے؟ اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں. نماز نہ، ذکر نہ، درود نہ، تہجد نہ، صدقہ نہ، زکات نہ، نامہ ساریاں ہی ساڑھے کر رب اور رب دے رسول واسطے نے. باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے. آج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاواں، ساریاں نامہ حضرت رب تے. لیکن قربان جاؤں جی وہ کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے. یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت. تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی، نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی. لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ، ان کی آپس میں دوستی تھی. اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے
اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے، تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ مسجد نبی شریف چلے گئے، ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے، پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے۔ پہلے جناب سعد نے دعا کی، اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ بڑے حضرت دراز قد صحابی تھے، اور یہ جرنیل صحابہ میں انہوں نے ایران فتح کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو دعا بھی دی تھی، اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ یہ مقبول صحابی تھے، اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت، پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی۔ وہ حج کے ایام تھے، وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے، تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی، تو آپ خود مقبول ہیں، پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بندگی ہے حضرت۔ آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا؟ وہ سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے تو سعد بھی نہ رہ کے راضی ہے۔